السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد ریگولر ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے ابھی میں فٹ فاٹ شاندار زبردست نظر آ رہا ہوں، ویسے ہی میری آڈینس جو ایک محدود لمٹ تک ہے سارے فٹ فاٹ ہوں، شاندار ہوں، زبردست ہوں، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر خوش باش ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں اور ہر آزمائش سے محفوظ رہیں۔ دوسرا، میں یہ بات کرنے کے لیے آج کا یہ ولاگ سٹارٹ کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور ان سے بندے کو ہارنا نہیں چاہیے۔ زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، زندگی کی خاصیت ہی مشکلات کا ہے۔ جیسے بندے نے زندہ رہنا ہوتا ہے آکسیجن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کو ضرورت ہے آکسیجن کی، لائف کو ضرورت ہے آکسیجن کی۔ اگر ہم آکسیجن کو دور کر دیں گے تو وہ جو باڈی ہے اس کے اندر لائف نہیں رہ سکے گی، روح پرواز کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح جو یہ دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، اس کے اندر بھی سیم ایسے ہی ہے۔ اس کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات کے سوا اس دنیا میں رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ مطلب ایک جو ہوتا ہے نا، مشکلات آنی ہی آنی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے سوا زندگی نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سوا زندگی نام ہی نہیں ہے۔ دوسرا، جو مشکلات آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ مطلب اگر مشکلات آتی ہے، ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے، اس کو مشکل آتی ہے چلنے میں، تو وہ کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چلوں، مطلب زیادہ سے زیادہ قدم اسٹیپ اٹھاؤں، وہ اس سے سیکھتا ہے۔ سیم اسی طرح جب ایک بندہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ زندگی ہی نام اسی کا ہے۔ زندگی کے بغیر مشکلات ہو گیا تو زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، پیارے انبیاء کرام آئے، ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں، انہوں نے مشکلات کاٹی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مشکل اور جو آزمائش آتی ہے اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اگلے بندوں کو کچھ سکھا سکیں، اگلے بندوں کو ہم کچھ سمجھا سکیں یا آگے گائیڈ کر سکیں۔ اگر ہم اس مشکل میں کامیابی حاصل کر پائیں گے یا کر جائیں گے، کامیابی حاصل کر جائیں گے، دین ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کو گائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ دوسرا یہ کہنا تھا کہ اب جتنے بھی میرے ولاگ ریگولرلی سے بریک ہو گئے تھے، آنا بند ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنی آزمائشوں سے لڑ رہا تھا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اس طرح سے امپورٹنٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے۔ میں جسٹ ایک بات کر رہا ہوں، ایک جنرل سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی آزمائش سے لڑ رہا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر کامیابی دی ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا آپ کے بھائی کے ساتھ، میں جیسے ہی دل ہو رہا ہے اسلام آباد کے ٹور سے، ہماری اسلام آباد کے ٹور سے، تو اگلے دن میں نے آلریڈی ایک ہفتہ آفس سے بریک لیا ہوا تھا کیونکہ گھر کے اندر کام چل رہا تھا۔ تو جیسے ہی نیکسٹ ویک آیا، او بھائی صاحب، ہماری اسلام آباد کے ٹور کے بعد نا میری حالت بہت ہی ٹائٹ ہو گئی، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مطلب میری چیسٹ انفیکشن، یہ جو بات کر رہا تھا کہ میرے جو یہ چیسٹ ہے اتنی فریز ہو گئی تھی کہ میرا سانس اندر ہی نہیں جا رہا تھا، تو میں بڑی مشکل سے سانس کا مجھ سے بولا بھی نہیں، ایک آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے لاسٹ ولاگ دیکھا ہوگا، وہی طبیعت خراب تھی، اور پورا ہفتہ میری یہ طبیعت خراب رہی ہے، اور میں جیسے تیسے آفس میں جاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ خیر، تو اس وجہ سے میرے کچھ ولاگز میں مطلب ڈیلی بیس پہ ولاگ نہیں بنا سکا۔ تو سیکنڈلی وہی تھا کہ میں ادھر گھر میں بیزی رہا۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نا ڈیلی اپنی روٹین شیئر کیا کریں گے، اور کچھ نہ کچھ اپنی روٹین کے اندر نا تھوڑا سا چینجز آئیں گے، رد و بدل آتا رہے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر نا تھوڑی سی مشکلات ڈالیں، تھوڑی سی محنت ڈالیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی کریں۔ کیونکہ دیکھو یار، اگر آپ چاہتے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل آرام سے، سکون سے گزارے،
تو ہمیں کچھ نہ کچھ یہ نہیں پتہ زندگی کا کیا کتنی زندگی ہے کتنی نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری آنے والی نسل ہے، ان کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا۔ وہ یہ تو نہ کہنا ہمارے ماں باپ کے پاس ٹائم تھا اور انہوں نے آرام سے لیٹ کے موبائل یوز کر کے اور اس طرح سے موویز وغیرہ دیکھ کے ٹائم ویسٹ کر دیا اور انہوں نے کچھ بھی نہ کیا اور ان کو محنت کرنی پڑے۔ آگے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹف ٹائم آنے والا ہے، بہت ہی ٹف ٹائم آنے، بہت ہی ٹف دور آنے والا ہے جس کے اندر کمپٹیشن بے حد ہوگا۔ تو اسی لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس کچھ کرنے کا موقع ہے، تو اسی لیے تو ہم نا اپنی زندگی کے اندر تھوڑی تھوڑی مشکلات، تھوڑی تھوڑی مصروفیت لگائیں گے تاکہ ہم کچھ کر پائیں، ہم کچھ حاصل کر پائیں اور کچھ بن پائیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے۔ آج کا ولاگ میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری باتیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں بور نہ کریں اور آپ اس کو سمجھیں، اور کچھ میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکے۔ اللہ نگہبان۔